دیا سے مورتیاں بنا کے تسا سب کو درس دیتا ما حاضری تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو؟ تمہارا اور میرا ایک خالق ہے، اپنے تو پست شے کو کیوں جھک دے؟ کریم پروردگار نہیں چاہتا، تھوڑا معیار تھوڑا سٹیٹس اتنا بلند ہے کہ اللہ نہیں چاہتا جو تسا اپنے دئی شے کو جھکو یا اپنے تو پست شے کو جھکو۔ جی میں کہ والدین اپنی اولاد دے متعلق والدین چونکہ والدین فطری محبت رکھ دیں نا اپنی اولاد دے نال، والدین کدا نہ چاہ سن، کیوں والدین دی خواہش ہو دی ہے بیٹا پڑھ لکھ کے اچھا افسر بن جائے، اچھا ٹھیکیدار بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے؟ وجہ کیا ہے؟ گھبرائے کا نہیں بیٹھے، میں اپنے وقت ہی ختم کر دے سا، اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر، کیوں؟ اے اپنے دے کو یا اپنے تو پست نہ جھکے، اگر اے جھکے تو فقط اور فقط اپنے کو بلند کو جھکے۔ کریم پروردگار تو 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے کو محبوب رکھ دے، اللہ ہی نہیں چاہتا، اللہ اپنے اگو جھکا کے، اللہ کو کوئی زید نہیں حضرت انسان دے نال، اپنے اگو جھکا کے حضرت انسان دا سارا نیچا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کریم پروردگار چونکہ بے نیاز ہے وہ چاہتا ہے ہائی حضرت انسان تیرا سٹیٹس اے نہیں، میں تیرا محبت کرے نا، میں تیرا پیار کرے نا، بڑی ہی محبت کرے نا، میں اے نہ چاہتا جو تو اپنے دے کو جھک یا اپنے تو پست کو جھک، میں اے چاہنا جو تو میں نے بے نیاز کو جھک وقت کہنے کو جھکن دی لوڑی کوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علیہ تو میدے کو جھکتا بن، تو اتنا میدے کو جھک سے سر تسلیم خم کرے سے اپنی جبین کو خاک تے رکھ کے میری تعریف و توصیف کرے سے میں تے کو اتنا بلند کرے دا ویسا، اور قرآن مجید کے اندر مقصد مار مار کے بیاد ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آواز پروردگار دیے دوڑو دوڑو جلدی کرو، کس طرف دوڑو؟ تمہارے اللہ کی طرف سے مغفرت تقسیم ہو رہی ہے، اپنے آغوش دامن کو پھیلاؤ اور مغفرت حاصل کرو، اس پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، رحمت کی طرف دوڑو۔ اگر تم اس کی مغفرت کی طرف ایک بالشت دوڑو گے، اس کی رحمت ایک ذرا تمہاری طرف بڑھے گی، اور اگر تم ایک قدم بڑھو گے اس کی رحمت 10 قدم بڑھے گی، اور اگر تم 10 قدم اس کی مغفرت اور رحمت کی طرف بڑھو گے تو پھر اس کی رحمت بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی، اور جب تم بڑھو گے اس کی مغفرت کی طرف، جب اس کی سارے منہ کی آواز پہ لبیک کہو گے، کریم پروردگار فرمائے وقت میں تیرے واسطے ایک باغ تیار کیتے جے کو جنت آکھوے دے، اتھا جڑا بندہ 100 کلے دا مالک ہوئے نا زمین دے اکڑ اکڑ کے ٹور دے، ٹھوکر مار کے ٹور دے، تب نہیں پوندی زمانے دی، کیوں؟ میں تا 100 ایکڑ کا مالک ہاں، 100 کلے زمین دے میری ملکیت ہے، پروردگار کو فرمائے دے میں تو دوڑ کے آسے نا بھاری کے آسے، میں تے کو جنت دا مالک بڑا چھوڑے سا، دیتا طول تک جا، طول یعنی لمبائی تو درکنار، دیتا عرض زمین تے آسمان دے برابر ہے۔ اللہ یا رسول اللہ او عدت دامن وقتی جتنی گنجائش کوئی نہیں، شاید میں موضوع کو کامل نہ کر سکا، چند نقاط میں جناب دی خدمت ایک پیش کرنا چاہنا، توجہ ہے نا سارے شاید اسا بتا دی پوجا کریں دے آسے، تسا ساکوں پروردگار دی رحمت دا دروازہ لکھایا، تسا خدا واحد دا تعارف کروایا، قل کہہ دے آئے میرا حبیب ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کا کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں۔ ہم بتوں کی پرستش کر کے اپنی پستی کو دنیا کے سامنے اعلان کرتے تھے، تو نے ہمیں خدا واحد کے سامنے جھکا کے پوری کائنات سے سرفراز و بے نیاز کرا دیا، اور تو نے اس بے نیاز کے سامنے جھکنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اے اللہ کا نبی، اے زہرا دا بابا،
بس بت پرستا سے تسا ساکو مواحد بنایا اسا بیٹیاں کو اپنے پارے جگر کو اپنے لخت جگر کو اپنے ہتھاں دے نال زندہ درگور چا کریندے سے تسا ساریاں بیٹیاں کو مقام عطا کیتا تسا ساریاں بیٹیاں کو پردہ داری دا درس سکھایا اور صرف پردہ داری دا درس نہیں سکھایا ساریاں بیٹیاں کو فقط اور فقط مقام نہیں عطا کیتا جتھا تسا سارے بیٹاں دے حقوق دسن اور تا بیٹیاں کو اسلام دے وچ محروم نہیں کیتا اور تا دنیا دے حقوق بھی دسن اس وجہ تو میرا محترم عرض کرے گا نا تیری جائیداد وچ او کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا تیری جائیداد دے وچ بیٹے دا حق ہے کلمے اعلی بھی آ رہے اسے جائیداد دے وچ کنیز زہرا دا حق نہیں ہے جب کلمہ پڑھائی بیٹے کو حق دے میں تو نال نال کنیز زہرا کو حق بھی ضرور دے تو ساریاں بیٹیاں دے حقوق بھی متعارف کروائے خواتین دے حقوق بیٹیاں دے حقوق بیویاں دے حقوق انساناں دے حقوق پڑوسیاں دے حقوق رشتہ داراں دے حقوق توجہ ہے یا کوئی تسا ساکو نماز دا درس دیتا اللہ نال مربوط تھیون دا بہترین وسیلہ نماز دا درس دیتا روزے دا درس دیتا حج دا درس دیتا پاکیزگی دا درس دیتا المختصر او شریعت جڑی کریم پروردگار نے او دین اور رسالت جڑی تھوڑی قلب نازنین کو ودیت فرمائی بغیر کسے تغیر دے بغیر کسے تبدیلی دے اور جوان دوستو آخری بندے تک توجہ فرما لو جڑا دین اور جڑی شریعت حسنین دے پاک نانے نے اللہ کو لے کے سارے تک پہنچائیے نہ خود تبدیلی کی دیئے نہ تبدیلی کرن دیتی اور کہہ دی جھرت ہی نہیں جو کوئی دین تبدیلی کر سکے اللہ یا رسول اللہ یا توجہ فرمانا اللہ کو تبدیلی اللہ دین پسند نہیں اگرچہ اچھی تبدیلی ہوئے چاہے نمازی تبدیلی روزے دے حکمی تبدیلی حج دے احکامی تبدیلی کیے جو حضرت موسیٰ دے نال ویندے پہن حضرت موسیٰ دے حواری آواز پروردگار ہے جب وادی طوا سے یہ گزرے نو تو ان سے کیا کہو یہ نغفر لکم کہتے ہوئے گزرے اور ساتھ ساتھ کیا کہیں سجدہ کرتے ہوئے گزرے پریشان تو نہیں ہوتے نغفر لکم آکھیں تو نال نال سجدہ کریں دے ہوئے گزرے انہوں نے کہی کہ تھوڑی نہیں تبدیلی چکی تھی نے ہتتن بلکہ ہتتن معذرت نال ہتتن آدھے ہوئے گزرن نغفر لکم ہم ان کے گناہ بخش دیں گے جب یہ سجدہ کر کے اور ہتتن کہتے ہوئے گزریں گے اس وادی میں سے ہم کیا کریں گے ان کے گناہ بخش دیں گے لیکن انہوں نے کیا کیتا ہے سجدہ انہیں نے کیتا ہتتن دے تھوڑی نہیں تبدیلی کیتی نے اچھی تبدیلی کیتے نے ہنتتن چاہکا نے توجہ ہے یا کوئی نہ ہنتتن دمانی چاہیے گندم اناج ہنتتن آکھا نے کریم پروردگار فرمائے فبدل الذین ظالموا جن لوگوں نے تبدیلی کی ہے انہوں نے ظلم کیا یعنی دین دے وچ تبدیلی اللہ کو قبول کوئی نہیں چاہے نماز تبدیلی ہوئے چاہے روزے دے جیڑا دین ملے منو ان تسلیم اسلام تسلیم دا نام ہے میرا محترم اصل تسلیم کر کے جیڑی نماز محمد مصطفیٰ سکھائی علی مرتضیٰ نے پڑھ کے دکھائی حسین شہید کربلا نے تیرہ تے تلوار تے زور و شور اور گھمسان دے وچ پڑھ کے دکھائی اوہا نماز پڑھنی ہے دے وچ تبدیلی دی گنجائش کوئی نہیں اور کوئی اختیار کوئی نہیں کوئی جیڑا وڈا فن خان ہوئے جیڑا وڈا فلاسفر بڑھ بنے پی ایچ ڈی کر بنے نماز ہی تبدیلی کرنے کا کہیں کو حق کوئی نہیں روزے دے احکام ہی تبدیلی کرنے کا کوئی حق کو حق کوئی نہیں ایتا یزید ہے جیڑا دینی تبدیلی پیا کرے تا ہے ایتا یزید ہے جیڑا نماز کو کل عدم قرار دیتا پیا ہے دین الہی کو کل عدم قرار ناراض کیا تسا او دین منو ان بغیر تبدیلی دے دامن وقت اچ گنجائش ہوئے آپ تفصیلا عرض کر رہا بغیر تبدیلی دے اور دین سارے تک پہنچایا اور رسالت سارے تک پہنچائی میں اپنے ہدف تک پہنچانا چاہنا جناب کو بغیر تبدیلی دے اور دین سارے تک پہنچایا رسالت سارے تک پہنچائی اسا چاہنے ہیں اے جڑا رسالت دا کم تسا چنگا کم سر انجام دیتا ہے اس کارے رسالت دے اجر دے طور تے تھاکو کوئی رقبے دیو جائیداد دیو پیسہ دیو سونا دیو مال دیو دولت دیو بیدار تا بیٹھے ہوئے آواز پروردگار ہے قل اے میرا حبیب ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى زر نہیں سونا نہیں چاندی نہیں رقبے نہیں مال و دولت نہیں اگر میں تم سے اس رسالت کا اجر چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے میرے اقربا یعنی علی فاطمہ حسن اور حسین سے محبت نہیں مودت رکھو
فرماؤ ایک فقہی مسئلہ پوچھنا چاہنا میں ادنا دیا طالب علم مکتب اہل بیت. اگر کوئی بندہ کپڑے دی دکان تو وان کے لباس خرید کرے لیکن وہ اجرت نہ دے، اس بندے کی نماز تھی سی اس لباس دینا. اگر کہ بندے کہنے کو زمین گھدی صحیح پیسے دے دے سا لیکن دل اچ نہیں آتے بھائی بٹور ویسا ہی میں پیسے کھا ویسا، اس زمین دے ہوتے ہیں سجدہ قبول تھی سی. کیوں؟ آجر کونی دیتی بیٹھا تے اللہ نے رسالت دے آجر دے طور تے کیا منگی؟ قل لا اسألکم قرآن میری گل نہیں کہ فلاسفر دی گل نہیں، اہل منطق دی گل نہیں، توجہ ہے یا کوئی نہ، علماء دی گل نہیں بلکہ عالم دی گل ہے. کریم پروردگار نے دیکھو عالم علم لدنی بنا چھوڑے، اس دی زبان کو اکھوایا قرآن دے ذریعے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئے میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو. تے ہن بندہ مودت نہ رکھدا ہوئے نمازاں پڑھدا ودا ہوئے انہاں دی نمازاں دا کہ حکم؟ آجر تا کونی دیتی ودا نا بھائی، رسالت دا آجر کونی دیتی ودا. اندے روزے دا کیا حکم ہے، اندے حج دا کیا حکم ہے؟ اور بندے آدن جی روز روز مجلسہ اتنے اخراجات انہاں لوگاں کو تھی کیا گئے جی، ٹینٹ سروس دا وکھرا خرچہ، ساؤنڈ سروس دا وکھرا خرچہ، آج کل لائیو مجالس بھی چل رہے ہیں وہ علیحدہ خرچہ، نیاز تے لنگر دا علیحدہ خرچہ، تے بیندے ڈلے کار اس باندھی جاتے مولوی صاحب تے ذاکر صاحب دی جیب بھی بھری ویندی پئی ہے. اے روز روز خرچے کیوں، روز روز مجالس کیوں؟ میں عالم اسلام نو فی دعوت فکر دینا چاہنا. اللہ نے رسالت کا اجر منگے مودت اہل بیت، اور مودت اہل بیت کا بہترین ذریعہ ذکر حسین ہے. مودت اہل بیت کے اظہار کا بہترین وسیلہ مجلس حسین ہے. مودت رسالت جو ہے یا کوئی نہ، مودت اہل بیت کا بہترین اظہار لوہا خانی ہے، گریہ زاری ہے، جلوس کا احیا منانا ہے، علم دلانا ناراض مودت کو اجر رسالت قرار دیتے ہیں. اور مودت کے ایک وعدن دیتا محبت قربان تھی میں نے. اور محبت کا اجر کیا ہے؟ امام صادق ارشاد فرمائیں صلوات پاوازی ان فوق کل عبادت عبادت. صادق امام چھویں لال ولایت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فوق کل عبادت عبادت. ہر عبادت تو اتے، ہر عبادت تو بلند کوئی عبادت ہوتی ہے. وحبنا اہل البیت افضل العبادات. فرمایا ساں اہل بیت دی محبت تمام عبادات تو افضل ہے. ایک عبادت کرنا بیٹھے عام عبادت نہیں، تمام تر عبادات تو افضل ہے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ اساس ہوتی ہے، ہر شے دی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر شے دی ایک جڑ ہوتی ہے، جڑ. فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. اسلام دی اگر اساس ہے، اسلام دی اگر بنیاد ہے تو ساں اہل بیت دی محبت ہے. مت زبان وہی جو صادر تھے وہ جملے اِنَّا مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِ. میں قصیدے پڑھدا بیٹھا اہل بیت دی اپنی زبان ہے، اتھا میری زبان ہے اتھا رسول دی زبان ہے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ اِنَّا مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح. اللہ دے نبی اپنی امت کو واضح کر کے بیان فرما رہے. حق کہہ دیا گلا سننے، وزیر اعظم دیا، MLA دیا، دنیا دے بڑے بھی گلا سننی ہے سننے. اللہ دے نبی تے کائنات دی کلی رحمت تے کائنات دے سردار دی گالی بھی سنیا کر. اللہ دے نبی فرماتے ہیں ان مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینہ نوح، سفینہ نوح جیسے
ثقلین پڑھو تاں بھی ٹھیک ہے، ثقلین پڑھو ساتھ فتح نال پڑھو، علماء طلباء یقیناً اس محفل و مجلس موجود ہو سن، مجلس علماء طلباء نال مزین ہے، اگر تھوڑی جی دقت تھی وے تو بعد میری اصلاح بھی کر سکتے ہو۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی۔ اگرچہ تھوڑیاں سنیاں سنائیاں حدیثاں ہیں لیکن اس ضمن وچ میں ایک نقطہ جناب دیاں جوڑیاں تک پہنچاؤنا چاہنا، میں تھوڑے درمیان جڑے جوان دوست تشریف فرمائے توجہ فرماونا، کوئی اگر آجڑی ہوئے نا آجڑی اسا سرائکی آجڑی کہہ کو آدھے بکریاں چراوڑ والا، ریوڑ چلاوڑ والا، سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی بکریاں چھوڑ کے ویسے نہ گھنٹے واسطے میں کھانا کھاون جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، انہیں بے وارث چھوڑ کے نہ ویسی کوئی نہ کوئی نگران مقرر کر کے میں عالم اسلام کو دعوت فکر بھی دینا چاہنا اور نال نال ہی چھوٹے میں سوال بھی کرنا چاہنا، اللہ دا نبی ایڈی وڈی امت کو تے اسلام کو بے وارث چھوڑ کے ویندا پیا، اور جیڑا عام آجڑی بھی ہوئے نا، عام آجڑی بھی سمجھاوڑ دی خاطر فقط مثال پیش کرنا چاہنا، آجڑی بھی ہوئے نا او اس بندے کو نگران مقرر کر کے ویسی جڑا بکریاں دے بارے کچھ نہ کچھ جاندا ہوئے، ریوڑ دے متعلق کچھ نہ کچھ جاندا ہوئے، انہاں دی عادات تو آشنا ہوئے، رسول کہہ کو وارث قرار دے ونے جڑا رسول نہیں ہوئے، توجہ ہے یا جڑا زبان وہی چوس چوس کے پلا ہوئے، جڑا امت دے اسرار تو واقف ہوئے اور قرآن دا وارث کہہ کو بڑھا کے ونے جڑا آیات محکمات و متشابہات و تعویلات و تفسیر تو آشنا ہوئے، تو پیغمبر اعظم نے بھی عزیزان محترم اس امت کو بے وارث نہیں چھوڑا، فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما ولم تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، میں تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا سوال ہے ایک تھا پڑھنے والا مکتب امام صادق دا ایک چھوٹا جیا طالب علم ہے، سامعین مومنین ماشاءاللہ دے سادات عزام ایک ممبر ایک مجمع کی تو دے سرگو دے دے بھلوال دے مضافات دے پیغمبر اعظم جتا بیٹھے ہیں، میں پوچھنا اے چاہنا او جاہ کیڑی ہائی مجمع کہندا ہائی، توجہ ممبر مدینے دا ہائی مسجد نبی ہائی، سنن والے کوئی عام مومن نن اوہن جنہ کو بعض لوگاں دے نزدیک منن بغیر بندہ کافر تے مشرک رہندا ہے، توجہ ہے جنہ کو بندہ نہ منے تو بعض لوگ آتے ہیں فلاں فلاں تک کافر ہیں جی، کیوں فلاں کو نہیں مندے، جب تک فلاں کو نہ منے جو تک ایمان کامل نہیں تھیندا، اسلام کامل نہیں تھیندا۔ میں پوچھنا یہ چاہنا اے پیغمبر کہہ کو فرمائے دے پین میں توجہ کرنا اس جملے دوتے میں تمہارے درمیان بھائی پیغمبر اعظم دے صحابہ کرام دا مقام اپنی چاہتے منزلت اپنی چاہتے ہر او صحابی دے در علی دی در مدینہ العلم دی نوکری کی دیئے انہیں قدمہ دی خاک شیعان حیدر کرار دی اکھی دا سرما، توجہ ہے یا ہر او صحابی دے زہرا دے اتے درود بھیجے دے زہرا دے اتے صلوات بھیجی ہے اس دی خاک پا شیعان علی ابن ابی طالب دی اکھی دا سرما۔ لیکن میں پوچھنا اے چاہنا پیغمبر نے اہل بیت کے مجمع میں کہ اے فرمائے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی، اے فرمائے اہل بیت، میں تھارے درمیان اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے ویندا پیاں، پاکیزہ صحابی چھوڑ کے ویندا پیاں تے اہل بیت چھوڑ کے ویندا، صحابہ دا مقام اپنی جاتے منزل یا صحابہ کو یہ فرمائے میں تھوڑے درمیان دو گراں قدر چیزاں چھوڑی وینا، دو وزنی چیزاں چھوڑی وینا، ڈیڑھا بندہ متمسک راسی، توجہ ڈیڑھا بندہ متمسک راسی ہو گمراہ نہ تھی سی، حتیٰ یہ دوہی چیزاں اکٹھیاں میڈیکل حوض کوثر تک پہنچ سے پیغمبر اعظم نے فیصلہ کر چھوڑا ڈیڑھا متمسک نہیں ہے، توجہ ہے کوئی نہیں، وہ ہدایت تیری ہے، وہ نجات بھی پا گیا تے دے تمسک نہیں رکھا تے علی دے مقابلے چاہ گیا، توجہ ہے وہ
اس کہتے فرمان کو جھٹلایا, کہتے حدیث کو جھٹلایا, میری حدیث کو یا میرے کلام کو, میرے ناقص کلام کو, بلکہ کہتے رسول اللہ دے کلام کو ٹھکرایا. اللہ اکبر. مودت اہل بیت, بس مختصر چکرا میرا وقت ختم ہو رہا. مودت اہل بیت اجر رسالت ہے, اور مودت کی بہترین مثال یہ ہے کہ میرا جوان دوست جیسا مچھلی پانی تو باہر آئے نا, مچھلی کو ہوندی ہے پانی دے نال مودت, مچھلی پانی تو باہر آئے تڑپ تڑپ کے مر ویندی ہے. اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ تیرے پر منگے جو بغیر اہل بیت ہے, تو بھی تڑپ تڑپ کے مر جاؤ. ایک ہی وجہ ہے مودت جو اگر کچھ دہانا تک کتھیں مجلس نہ تھی نا, مومن پوچھ دے ودے ان صحیح کتھیں ذکر حسین تھی نا, کتنا مجلس حسین ہے, کیوں دل دے اندر ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ اکبر. اے وہ حرارت ہے, اے وہ مودت ہے جڑی اللہ نے شکر کیتا کر. میرا جوان دوست اسے وجہ تو عرض کریں دارانا, چونکہ میرا خطاب جوانا نہ لے بزرگوں, تو میں سبق بیٹھا چھوڑا. اللہ دا شکریہ ادا کیتا کر, اپنی جبین کو کوئی اور مسجد وننے نہ وننے, علی آلہ تو ضرور گیا کر. جو تیری نمازیں قبول, تیرے روزے بھی قبول, تیری حجاں بھی قبول, اس وجہ تو گیا کر. تیرا بڑا معیار تے بڑا مقام اللہ نے تیرے کندھے دے اتے موالی حیدر کرار ہومن دا تاج سجا چھوڑا, ایک ٹھپا لا چھوڑا, مہر لا چھوڑی تیرے سر دے اتے موالی حیدر کرار ہومن دا تاج سجا کے کائنات تو کریم پروردگار نے تے کو کائنات تو ممتاز کر چھوڑو. جو اہل سنت ولی کل کہہ پچھائی حضرت تسا بھی ولی ہی وے, علی بھی ولی, تھوڑے تے علی دے درمیان فرق کیڑے؟ انہاں جواب ہی فرمائی میرے طائر فکر پرواز شروع کی دیئے, اتنا میرے طائر فکر دی پرواز دی انتہا تھی, اتنا علی دی عظمت دی بدلا تھی. اللہ نے بڑا مقام عطا کیتے تھے, وہ بڑی منزلت عطا کی دیئے کریم پروردگار نے. اس وجہ تو کوئی اور مسجد وننے نہ وننے تو ضرور گیا کر. تو اپنی جبین کو خالق دی بارگاہ جھکا کے آقا کر, میرا اللہ تیرا سپاس گزار ہاں, تیرا شکر گزار ہاں جو تے کریم اللہ نے میں کو حیدر دا حبدار چا بڑھائے, حسین دا آزادار چا بڑھائے. اور بڑا مقام امام. بس آخری روایت ایک عرض کرنا چاہنا تزامتا تمام. تیرے میرے صادق امام دی خدمت ایک سما آئے. سما امام دا ایک شاگرد ہے, امام دا ایک صحابی دوست غلام ہے. دخل سماعت ابن مہران علی صادق, روایت آ رہی ہے سما ابن مہران امام صادق دی خدمت ایک حاضر ہویا تے امام انہیں نظرہ اٹھا کے نگاہ امامت انہیں چہرے دے دوڑائی تے امام پوچھے یا سما, اے سما اے دس من شر الناس, برے لوگ کون ہیں؟ توجہ, برے لوگ کون ہیں؟ اگو سما کہندے سامنے بیٹھے وقت دے امام, وقت دی حجت, صادق امام دے سامنے دے دی زبان حتر اور لسان اقدس نالو جھوٹ جیسی رجس و نجاست دا زندگی چکنا گزر نہیں ہویا. ان دے سامنے امام نے کیتا سوال سماع من شر الناس, برے لوگ کون ہیں؟ جواب ہی چاہتا ہے نحنو ابن رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کے فرزند, برے لوگ تو ہم ہیں. فغاضبہ روایت آدھی امام غضبناک ہوئے. بات امام پوچھے یا سما من شر الناس, برے لوگ کون ہیں؟ آدھے مولا میں کو اللہ دی قسم ہے, میں کو قسم ہے اون ذات دی جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے, میں جھوٹ تنا بولے دا پیا برے اساں ہیں. مولا فرمائے کیویں؟ آدھے مولا گیڑی گلی چو گزرتے ہیں, جڑے چوکی چو گزرتے ہیں, جڑے مقام تو گزرتے ہیں, کوئی رافضی آگ کے برا آدھے, کوئی مشرک ہومن دے تانے مرین دے, کوئی کافر ہومن دے تانے مرین دے. امام فرمائے سما او وقت یاد کر, اے جڑے بندے آج تھاکو کافر آگ کے عذیت دینن, مشرک آگ کے عذیت دینن, او ویدے پہنچن جہنم تے اسا تھوڑا ہاتھ پر توجہ روایت دے لفظ نو زامنہ دکھا سکتا اسا تھوڑا ہاتھ پکڑ کے کھتی ویندے اس جنت والے پاسے, او جنا جہنم دے دروازے تو مڑ کے تھاکو جنت ویندا دیکھ سن, انہاں دے چہرے دا رنگ کی بولی ہو سی, انہاں دے چہرے دا رنگ. اگلا جملہ امام فرمائے اسا تھوڑے وچ 10 بندوں کو بھی
مودت دا اے فائدہ ہے، محبت دا اے فائدہ ہے. اساں تھوڑے وچ دا بندہ کوئی جہنم وچ نہیں ونڈا دیونا. وال فرمائے 5 بندہ کو، وال فرمائے 3 بندہ کو، وال فرمائے ایک بندے کو جہنم وچ نہیں ونڈا دیونا. آخری جملے تے توجہ کرنا بھائی احباب. امام فرمائے سما جی میں او تھواکو تکلیف دینن، جی میں او تھواکو اذیت دینن، تو بھی انہاں کو اذیت دیتی کر. لاجپال امام، صادق امام کی میں اذیت چوری کر کے اذیت دیتی کر، کوئی جسمانی اذیت دیتی کر، عزت لٹ کے اذیت دیتی کر نہیں، بلکہ 6ویں لال ولایت نے فرمایا اکمدو عدوکم بالبر. اے سماع تو تک، میں اپنے لفظ چی میں ترجمہ کرے نا علی علیہ ہو، تو تقوی الہی کے ذریعے دشمن علی کا کلیجہ جلایا کر. اللہ یا رسول اللہ یا اسلام میرا جوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرماؤ بھائی عزیزان محترم، تساں اپنے سجدہ کو طول نے دے سو دشمن علی دا کلیجہ جلتا رہنے سی. بس موقع میری مجلس میرا محترم، اللہ نے اجر رسالت دے طور تے منگی ہے مودت، محبت. محبت کی تا قربان تھی میں نے اوقادر مودت اور مودت کی بہترین مثالوں تیرے سامنے. حضرت ام رباب نے شہزادہ علی اصغر کو قربان کر کے یقیناً ماں کو بیٹے کے نال محبت ہوتی ہے، اور بی بی رباب نے علی اصغر کو قربان کر کے مودت کی بڑی مثال قائم کی تھی. ام رباب نے جناب قاسم شہزادہ قاسم کو قربان کر کے مودت کی بہترین مثال قائم کی تھی. میرا جوان دوست تو اپنی خواہشات جتنا اصغر قربان ہو سکتا ہے، جتنا قاسم جیسا شہزادہ قربان ہو سکتا ہے، تیری تے میری خواہشات قربان نہیں ہو سکتی. آج وقت امام تنہا ہے، ان کی مودت سارے ان کے لازم و واجب ہے، ان کی معرفت سارے ان کے لازم و واجب ہے. یاد رکھنا اگر تو اور میں محبت امام زمن ولی العصر کے دعوے دار ہیں، سب کردار انہیں بڑا بڑا پوسی جنہیں وقت امام چاہتا ہے جو محب واسطے محبوب کی کتاب ضروری ہے. محب دی ہونیا محبوب دی ہونیا لباس چاہتا ہے، فارغ میرا لباس کو ہونیا ہونا چاہیے. محبوب دی ہونی روش چاہتا ہے، فارغ میری روش کو ہونی ہونی چاہیے. محبوب جیسا گھر کا ماحول چاہتا ہے، تیرے میرے گھر کا ماحول ہونیا ہونا چاہیے. جو وقت امام تیرا سادہ محبوب ہے، اور سارے محبوب دیا کائنات کی محبوب ہے بھی کوئی نہ. سامعین محترم تیرا وقت امام آوے تیرے تے میرے کو گھر وچ پاون واسطے امام دے لائق کوئی بستر تے کوئی جگہ تے ہونی چاہیے. مودت یہ ہے جو خواہشات قربان کر دے. کیا سارے گھر دا ایسا ماحول ہے اسا اس مودت دے ذریعے پہنچنا ہے مقام ابدیت تک، قرب پروردگار اسا حاصل کرنا ہے. اپنے گھر دا ماحول کیسا بنایا اسا؟ آیا وقت امام اگر آونے تو سارے کو ایسا بستر موجود ہے جتھا امام بہ سکے، وہ خمس ادا تھی ہوئے انہاں پیسہ دے ذریعے، اور جیڑا پیسہ اسا دے کے تے بستر گھدے. آیا متوجہ رہنا چاہیے اس پیسے دا سا خمس دیتا یا کوئی نہ؟ وہ پیسہ جیڑا کمایا ہے حلال دا مال ہے یا حرام دے ذریعے کمایا؟ او محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، بیداری دا زمانہ، بیداری دا زمانہ. وقت دا امام تنہا ہے، تنہا. اور یقین کرو اسا مجالس کرنے بڑا ثواب، لنگر پکانے بڑا ثواب، بڑا بڑا خرچہ کرنے بڑا ثواب، لیکن اس لنگر دا انہا مجالس دا وقت امام کو کوئی فائدہ کوئی نہیں. آج میرے برادران نے بڑا خوبصورت اور بزرگوں نے اہتمام فرمایا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے روز شہادت 5 رجب المرجب کو مجلس آزادہ، خوبصورت مجلس آزادہ انعقاد کی تھا. خدا قبول فرمائے. ہاں اس زمانے تیرا امام موسیٰ کاظم قیدن، اس زمانے شیعہ ہن، اس زمانے موالیان حیدر کرار ہن، لوگ زیارات تی میں نے ہن، پیدل زیارات تے میں نے ہن، لیکن وقت امام تنہا ہے. کوئی وقت امام کو پوچھدا نہیں مولا تو کیویں گزر دی پئی. آج اسا امام موسیٰ کاظم دی مجلس تا بابا کی بیٹھے ہیں، وقت امام کو کتنا ٹائم دینے پہ ہیں. لنگر دا فائدہ بڑھاؤ، لنگر کراؤ مجالس، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. حتیٰ پوتر دیونے پوین دے چھوڑ، یہ اتنا پتہ نہ لگ سی، ایک قبر اچمان کے پتہ لگ سی جو کتنا اجر ہے تے کتنا ثواب ہے.
جڑا مجلس حسین دے اوتے میں خرچہ کیتا ہے، لیکن لنگر دا مجالس دا فائدہ امام کو کوئی نہیں، تھاکو تے میں کو فائدہ ہے، ساکو فائدہ ہے، مجالس جتنیاں کرا سکتے ہوئے کراؤ، لیکن یاد رکھنا علی کو اور ان دے پتر کو لنگر دی ضرورت نہیں، علی کو کردار محسنی دی ضرورت ہے، علی کو کردار حضری دی ضرورت ہے۔ علی تک کھڑے ہو کے اللہ اکبر، کیا اس زمانے صاحب ثروت لوگ کونن، اس زمانے نامور لوگ کونن، اس زمانے دے جن آج ایک لیول دے تے گسٹڈ آفیسرز ہونن، اس زمانے دے آفیسرز بھی ہن اور علی دے اگوا کے جھکتے ہیں، اس دے باوجود بھی علی تنہا ہن، محبن الکوفہ بھرا پیا ہے، لیکن علی کوفہ دے کنویں دے وچ منہ پا کے علی اپنے درد بیان کریندا ہے، جو علی دے سٹیٹس دا بندہ علی کو ملدا ہی نہیں، دیکھو علی اپنے درد دسیا۔ ابو ذر ربضے دے جنگل وچ میسم اپنے چھوٹے گیے جڑا پھٹا لایا سو اتھاں، اور علی کو ضرورت ہے، کیسے دی ضرورت ہے جوان دوستو، آؤ علی دی آواز تے لبیک آکھو، علی کو تھوڑی ضرورت ہے، کیویں؟ علی آدھیان اینا عمار، کتھے عمار؟ اگر تسا تے میں اپنے آپ کو عماراں کو بڑھے سوں اور عماراں کو بڑھا کے کو مولا اپنے بیٹا دی تربیت اسوہ عمار دے اتے گامزن کر کے اپنے بیٹے کو عمار بنا کے، اپنے بیٹے کو ابو ذر بنا کے، سلیمان بنا کے، موسیٰ کاظم دے اس فرزند کو آج دی مجلس دے توسل دے نال آج مخاطب کر کے ان دی خدمت اور بارگاہ دے وچ عرض کرنے، مولا تو تنہا نہیں، ظہور فرما، تیری نصرت واسطے عمار بھی موجود ہے، تیری نصرت واسطے ابو ذر بھی موجود ہے، تیری نصرت واسطے قمر بھی موجود ہے، اب میں اپنا مالک، میں اپنا ابو ذر، میں اپنا مقدار قربان کرنے سا، لیکن تیری جان دے ہوتے آنچ نہ ہوتے سے۔ علی کو اس کردار بھی ضرورت ہے۔ آج ایسا بھی وقت امام کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور یقین کرو بس آخری کلمات، شاید میں اپنے وقت تو زیادہ پڑھ گیا، معذرت دینا، برادران دی خواہش ہے، کافی عرصے تو مربوط ہے، میں بھی سفر کر رہا بس آخری جملے ذکر مصائب کہ آقا آئینہ پوری دنیا علی دے قصیدے پڑھ دیئے۔ یہ 13 رجب ماضی قریبی گزرے، ذاکرین اپنے انداز علماء اپنے انداز مومنین اپنے انداز کہیں لکھے تے کہیں پڑھے، علی دے مناقب، علی دے فضائل، علی دے قصیدے، جتنا علی دے قصیدے پڑھنا تیرے میرے واسطے ضروری ہے، اور تو اساں اپنا کردار ایویں بناؤں جویں اساں علی دے قصیدے پڑھ دیں، ایویں علی ابن ابی طالب بھی سارے قصیدے پڑھ دیں اور علی نے قصیدے پڑھے نا، علی لاجپال امام مالک دے قصیدے، وقت کوئی نہیں نتارز کرا جڑا علی نے مالک اشتر دی شان وچ قصیدہ، اور کہہ آکھائی جڑے صاحبان مطالعہ تشریف فرما، کہہ آکھائی علی کو آکو کہتے نال پنگا کی دئی، میں تا اتنی فوج پال رکھی ہے جہاں دی تعداد گندم دے دانا دے برابر ہے، علی فرمائے وہ خبرا نہیں، میں ایک مرغ پالے دے وہ مالک اشتر آکھا میں دے تیری فوج کو مرغ کو چکے سے فوج دے دانا کو مرغ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول یا علی اللہ بسم اللہ۔ برادر معظم تشریف لیں، خدا تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، میں زیادہ حائل کے مذاہب نہ تھیسا، توجہ فرما رہے ہو، ذکر مذاہب آخری جملہ، میں ایک مرغ پالے دیکھو مالک اشترا کا میں دے، اور وقت عمار دے بارے فرمائنے جتھاں مالک دی تلوار کم نہیں کیتا اتھا عمار دی زبان کام کی دے، کیوں جو سلطان جائر دے سامنے بن کے عمار کلمہ حق آدائی، اس سے وجہ تو عرض کرے درانا پیسے گھن کے، رقبے گھن کے، جائیداد گھن کے، نام و نموس دنیا دے وچ پیدا کر کے علی دے قصیدے پڑھنا ہو گلے، دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے علی کو حق آکھنا ہے، میسم کا کام ہے، ابو ذر کا کام ہے، یا ہمارے ناصر کا کام ہے۔ اپنے پتروں کو قصیدہ خان بنا علی دا، لیکن کیسا قصیدہ خان؟ جیسا قصیدہ خان بوزر ہا، جیسا قصیدہ خان میسم ہا، جیسا قصیدہ خان ہمارے ناصر ہا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کیتا ابتدائی مجلس دے وچ اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ منگی مودت اہل بیت کہ مسلمانہ کو یہ آجر دیتا ہے نا، آج بھی بطول قبر بے چین ہے، اجر کو مانا تارتن نقوم و تارتن تقعد اخرى، کہلے اٹھ دیئے تھے کہلے مامنی آدھیوں کو جے کوئی ایک جاہ مقرر کرو، میں کیت رونا
تے رحمت رواں بازار چلواں دربار چلواں کھولی دے تلور تے رواں یا کل پردہ اجر اللہ آج شرما کے نہ رونے تیرے میں نمبر تے پابندی کوئی نہیں. منصور دیوان کی لگئی ہے امام صادق دے دروازے کو بھا. امام صادق زار و قطار رونے کہا کہ مولا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا رونے کیوں پہا ہے. امام فرمائے جڑے اگ دے شولے بلند ہوئے نہ میری ٹھے میرے گھر کی مستورات چھوٹے چھوٹے ذہن سے منظر بنے چھوٹے چھوٹے بچہ کو دامن نہ لے کے اپنے آغوش دامن جھیل کے سہمیوں یا گھر دے گونے سے بیٹھے اجرکم اللہ اجرکم. لیکن وہ پانی پیتی بدیاں ہن مرد بھی موجود ہیں. میرے وقت یاد ہے کیا وقت کربلا دی نگری ہا میرا دادا حسین دس دیا ہا کمینہ اعلان کیتا لٹ لو علی دیا 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 وقت لٹن دے بعد اینا کمینہ خیام کو بھا چلائی آئی اتھا بھا بجھامن واسطے کیا اتھا تا پانی پیون واسطے بھی کوئی نہ پڑھن آلے ہی میں پڑھ دے رہے جو ایک خیمے کو بھا لگیا تے بیویاں بے خیمے ٹر میں نہا اے روشتاں ممکن ہا ازاداروں دے لامن اللہ کوئی ایک ہو مرحبا مرحبا اتھا لامن اللہ ایک نہ وہ تو لامن والی کا فوج آئی اللہ اکبر. اور عزاداروں لٹن والے ڈاکو ہوئے نا اور ڈر کے لوٹے نے دعا منگی کرو شاءاللہ لٹن والی فوج نہ ہو. علی دیا دیا کو لٹن والے ڈاکو نہ ہیں چور نہ علی دیا دیا کو لٹن والے کبھی نہیں فوج لٹے نہیں ہیں ترون نہیں ہیں. اور ایک بزرگ عالمین بڑے سونے جملے فرمے دے رہے ہیں پہلے کٹھا نے بعد لٹا نے جن آئے کر چھوڑی جملہ ہونا ہے جلدی بھی کہنا کٹھا نے تو یہ بھی کٹھا نے جو 6 ماہ دے لال کو زبا چکیتا لٹا نے تو یہ لٹا نے جو معصومہ دے لٹ لے نے بعد خیمہ کو بھا چلائی نے عزاداروں لٹے دے ہاں تے رو دے ہاں. علی دی تھی کمینے کو پوچھا لٹے نہیں ہے تے رو دے ہیں یا لٹ نہیں یا رو نہیں یا بی بی لٹے تا اس وجہ تو بتا جو اگر میں لٹتا تو کوئی اور رو اچھا تے روندہ کیوں ہوتا ہے آدھے بی روندہ اس وجہ تو بتا کہ غریب ہو گیا ہے بینے لٹے دے ہوتے ہیں اس کا کوئی اور کھڑا دے گا کوئی دیا پردہ دارا نلی دیا شریف دیا بس موقع مجلس بھی پر برادر دے والے رونا لے اور لٹی گئیاں تے باہر نہیں آئیاں حسین کٹھے تے باہر نہیں آئیاں اکبر لطھے تے باہر نہیں آئیاں ویدیاں ودیاں پردہ دار ہیں لڑا خیمن بھا لگیے تے اگدہ سے گوٹے ہوئی لاگے دے شریف ازادارو ایویں تے باہر نہیں آئیاں پہلے ہوتا آئی علی دی جتا امام سد ہویا بیمار امام کو لاکے آلیے سجاد ایک مسئلہ نزا کوشش ہے جو ہر حد کا وضو ہوئے سیدہ نے کتی ماں آپ عالمہ غیر معلم مسئلہ کیوں پوچھ دیئے بی آلیے سجاد آنکھ بھال میں خود سا میں جل مران سیدہ دے علیہ کنہ بالفرار جنگل
میاں ماتم دارو رقیہ دی کرتے بی بی امی کلثوم جن باہر آئیاں انہاں دے وال کھلے ہوئے ہیں اور چہرہ دے ماتم دیاں کرے دیاں ہیں راویاں نے میں لکھے جن بھاوتی ہے ایک مستورے چھوڑ دیتے بھی جملے ایک مستورے جڑی جلدی ہوئی بھاوے قریب گئی ہے واپس واللہی ود قریب گئی ہے واپس واللہی آدھے میں سجے دوتا ہے تو کوئی قیمتی شہر گئی ہے میں ویلت چھوڑے نا آدھے کہ جب میں قریب آیا آگ بسے ود لیا میرے بل برداشت پتھر جی کرنا سامن کوئی نا برداشت نہیں ہویا میں آدھے بی بی کوئی قیمتی شہر تو چھوڑے او جوانو جلدی نال خیمہ داخل ہوئیے میں پڑ چھوڑے تکے سڑ چھوڑے بھانے بچ داخل ہوئیے رہا باہر آئیے کڑتے بیمار کچھئی ودی آدھی گئی حسین او تیری نسل بچائی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا